آؤ اللہ نے لفظ معراج کو جب شروع کیا تو سب سے پہلے فرمایا سبحان اللہ۔ دیکھیں نا کہ اللہ نے اپنے اسم سے اپنی ذات سے لفظ جو شروع کی ہے سبحان اللہ کہ پاک ہے وہ ذات۔ اب یہ لفظ کیوں بولا ہے؟ اگر ہم یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پر ایک لفظ پر گفتگو کریں نا تو طویل گفتگو، اور ہمارا اس آیت کی ہر ایک آیت پر ہر ایک لفظ پر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کہ جو سیر ہے نا یہ قرآن سے ثابت ہے، اس سے آگے جو سیر کروائی وہ احادیث سے ثابت ہے، کیوں قرآن سے ثابت ہے نا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، قاب قوسین او ادنی کہاں سے کہاں۔ اب اللہ نے لفظ سبحان کیوں استعمال کیا، اور یہ لفظ کلام عرب کے اندر یہ کلام عظمت اللہ تھا کہ جب وہ ایسا کلام سنتے تھے جن کو سن کر عقل بشر عقل میں بات نہیں آتی۔ ارے بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں معجزہ کہتے ہیں جسے معجزہ جو عقل میں نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ تو نبی کے تمام معجزوں سے معجزوں میں بڑھ کر جو بڑا معجزہ ہے وہ ہے علاج۔ ارے بھائی جو عقل میں آیا اسے پھر معجزہ کہا نہیں جائے گا۔ اب اللہ نے جو لفظ استعمال کیا اس میں سبحان اللہ پاک ہے، جس نے اسرار سیر کرائی بعدی اپنے خاص لیلم رات کے قلیل حصے، یہ رات کے اوپر جو دو زبریں ہیں نا لیلہ، یہ قلیل پر دلالت کرتا ہے کہ قلیل حصے کہ آقا فرماتے میں گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی سیر کرتا گیا، اور وہاں پر جا کر نبیوں کی امامت بھی کروائی، پھر پہلا سماع دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں پھر سدرۃ المنتہا، اس سے آگے پھر عرش سے یہ عرش بھی کئی عرش ہے، ایک عرش نہیں، اس کے کئی عرش ہیں، پھر اس سے آگے میں سیر کرتا گیا جہاں تک رب نے چاہا، پھر اللہ کے پاس پہنچا۔ تو پھر جب میں واپس آیا بستر بھی کنڈی بھی ہل رہی اور وضو کا پانی ہو جا رہا، وقت کتنا قلیل حصے۔ اب جو اللہ نے لفظ سبحان بولا اس کی سب سے بڑی سب سے بڑی جو حکمت ہے سیر کہاں سے شروع ہوئی؟ زمین سے، پھر آقا ہواؤں سے بھی گزرتے گئے، فضاؤں سے بھی گزرتے گئے، تنہائیوں سے بھی گزرتے گئے، جہانوں سے بھی گزرتے گئے، آسمانوں سے بھی گزرتے گئے۔ اللہ الوجود چاہتا تھا کہ لوگ میرے نبی کی جسمانی اعراض پر اعتراض بھی کریں گے، انکار بھی کریں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ کہ پاک ہے وہ ذات، کہ جب انسان 200 کلومیٹر بلندی پر جاتا ہے نا تو اسے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اگر آکسیجن نہیں ملے گی تو پھر ہوگا کیا؟ بندہ مر جائے۔ اب جب ہواؤں سے گزرنا تھا فضاؤں سے بھی گزرنا تھا اور جہانوں سے اور تنہائیوں سے بھی گزرنا تھا، آسمانوں سے گزرنا تھا۔ ارے بھائی آسمان تو وہ آسمان ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی ہے، موٹائی 500 سال کی ہے، تو آقا نے یہ گزر کر جانا، تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ
جو سبحان اللہ ہی ہے، پاک ہے اللہ۔ اس لیے اللہ نے یہ معراج شروع کی نا لفظ سبحان سے شروع، یہ حکمت تھی اس کے اندر۔ اس کی اور بھی کئی حکمتیں تھیں، میں نے عرض کر چکا ہوں کہ ایک ایک لفظ پر گفتگو کرے نا کہ ہر ایک لفظ کا ایک مطلب متعدد بھی بن سکتے ہیں۔ اب آگے آپ دیکھیں لے جانے والے ذات کون ہے؟ خدا۔ تو جانے والی ذات کون ہے؟ اس میں اللہ۔ یہ یاد رکھیں لے جانے والا بھی طاقتور ہو اور جو جا رہا ہے اس میں بھی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر لے جانے والے میں طاقت ہوگا تو جانے والے میں طاقت نہ ہو نہیں بنتی۔ کیوں بنے؟ لے جانے والے میں تو طاقت ہے، جانے والے میں طاقت۔ اور یہ بات میں ایک نقطے سے سمجھاؤں گا، مثال انسان کے پاس وہ اپنی طاقت کے مطابق بلندی کی طرف بھیجتا ہے۔ اب پتھر طاقت سے بھیجے گا، اب اسے اونچائی کی طرف، بلندی کی طرف جانے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ اب ایک اور شخص ہاتھ میں کاغذ پکڑ لیتا ہے تو وہ پھینکتا ہے بلندی کی طرف۔ بتاؤ کاغذ کہاں گئے؟ وہ ہاتھوں میں رہے۔ پتا کیا چلتا ہے کہ لے جانے والے میں بھی طاقت ہو اور جانے والے میں بھی طاقت ہو۔ یہی تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی خدا طاقت سے بھرپور ہے، اس کی طاقت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، طاقت دینے والا ہے۔ اور محبوب جو جانے والے تھے اللہ نے محبوب کو بھی طاقت دے رکھی تھی، وہ ہواؤں سے نہیں گزرے، فضاؤں سے نہیں گزرے، آسمانوں سے نہیں گزرے، تنہائیوں سے نہیں گزرے اور مکان سے چلے لامکان تک پہنچے۔ لے جانے والے میں بھی طاقت ہو اور جانے والے میں بھی طاقت ہو۔ اگر یہاں پر ایک اور مثال دینا چاہوں گا تو وقت کے حساب سے وہ مثال ہی بڑی مشکل پڑی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ٹرین ہو، پیچھے ڈبے ہیں، سواریاں بیٹھی ہیں، ان کے سامان بھی ہے ڈبوں میں، آگے انجن نہ ہو، آپ چوہے کو باندھ دیں، گدھے کو باندھ دیں، گھوڑے کو باندھ دیں، بتاؤ ٹرین کے ڈبے جو وہ گھوڑا یا گدھا یا چوہا کھینچے گا؟ بھائی جانے والے میں تو طاقت ہے نا، وہ ریل کی جو گاڑی ہے اس میں تو طاقت ہے، پر آگے جو چیز ہے اس میں طاقت نہیں ہے۔ آپ اس ایسے کریں کہ آگے انجن کر دیں، پیچھے ڈبوں کو اتار کے مکانات کو باندھ دیں، درختوں کو باندھ دیں، تو بتاؤ آگے تو طاقت ہے، پیچھے کیا ریل کی پٹری پر یہ مکانات چلیں گے؟ درخت چلیں گے؟ اب وہ بھی ریل گاڑی، ڈبے سامان بھی، انسان بھی، آگے انجن بھی، بتاؤ انجن میں بھی طاقت ہے اور پیچھے اس میں بھی طاقت ہے۔ یہی تو اللہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو آپ کے قریب حصے میں اپنے خاص بندے کو لے گیا مکان سے لا مکان تک۔ ارے بھائی یہ نہ دیکھو کہ لے جانے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو خدا لے جانے والا بھی ہے، وہ بھی طاقت رکھتا ہے، اور لے جانے والا ہے وہ خدا کا محبوب ہے، وہ بھی طاقت رکھتا ہے۔ اب آگے آگے اللہ نے فرمایا الصلاۃ کہ سیر کریں۔ آپ سیر کو جانتے ہیں کہ کیسے لکھا؟ اگر یہاں پر الہوا کا لفظ بھی ہوتا نا وہ بھی کافی ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ میں نے کرتا ہے جانا اور جانا، لیکن اللہ نے محبوب کو سیر کرنا، اور سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن نے معراج کو سیر سے کہا، سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا۔ سفر اور سیر میں فرق کیسے؟ آپ صبح کے وقت نکلے سیر کرنے کے لیے، رستے میں پھول آئیں گے، آپ پھول کو دیکھیں گے، لطف اندوز ہوں گے، پھول کی خوشبو بھی دیکھیں گے، پھر پتیوں کو بھی دیکھیں گے، اپنے دلوں کو سکون پہنچائیں گے۔
10 منٹوں کا ہے، آپ جب سیر کریں گے نا 1 گھنٹہ میں لگے گا کہ نہیں؟ 1 گھنٹہ لگے گا۔ جو سفر ہے وہ منٹوں میں طے ہوتا ہے، لیکن سیر منٹوں والی وہ تو گھنٹوں میں طے ہوتی ہے۔ اب جب محبوب کو اللہ نے فرمایا میں نے سیر کرائی ہے، سیر سفر نہیں کہا، تو بتاؤ سیر کیا ہے؟ کہ قلیل حصے میں محبوب کو سیر کرائی۔ محبوب فرماتے ہیں جب میں گیا اور آیا، بستر بھی کنڈی بھی پانی بھی چاہا، تو بتاؤ جو سیر ہے اس میں کتنا وقت لگا ہے؟ تو محبوب کے سفر کا کیا ہے؟ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ سیر کی ہے تو سیر کتنی دیر لگی؟ رات کے قریب حصے۔ تو آقا فرماتے میں گیا مکہ سے لبنان تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 1 مہینے کا سفر، جانے کے آنے کا 2 مہینے سفر میں لگتے ہیں، وہ بھی تیز رفتاری کے ساتھ۔ محبوب تو سیر کرتے ہوئے گئے ہیں، وہ سفر کر کے تو نہیں گئے، 2 مہینے لگتے ہیں سفر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ارے میں محبوب سفر کرتے ہوئے نہیں گئے، سیر کرتے ہوئے گئے ہیں۔ پھر مکان سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت دوسرے آسمان تک، ارے بھائی 500 سال کی مسافت سفر میں لگتے ہیں، محبوب تو سیر کرتے ہوئے گئے ہیں۔ 7 آسمان سب تو 3500 سال لگتے ہیں 7 آسمان عبور کرنے میں۔ ارے بھائی وہ سفر کرنے میں لگتے ہیں تو محبوب سیر کرنے گئے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا، ارے بھائی وہاں سے فرشتوں کی ملاقات، ارے بھائی محبوب سفر کرتے ہوئے تو نہیں، سیر کرتے ہوئے گئے۔ سدرۃ المنتہا سے جبریل اٹھتے ہیں، آقا آگے کا چلتے ہیں نور ہی نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب نے وہاں پہنچا جہاں میں چاہتا ہوں، محبوب فرماتا ہے میں وہاں پہنچا جہاں میں چاہتا ہے۔ ارے محبوب سفر کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، تو بتاؤ اتنے 100 سال لگتے ہیں سفر کرنے میں۔ محبوب سفر کرتے تو نہیں گئے، سیر گئے ہیں۔ بستر بھی گرم ہے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے اور پانی بھی ویسے جاری ہے، تو بتاؤ یہاں پر میں کہتا ہوں اگر محبوب کی سیر اتنی جلدی ہوتی ہے تو جب گنہگار دکھی امتی اپنے نبی کو پکارتا ہے مشکل وقت میں، تو بتاؤ محبوب کے سفر کو کتنی دیر لگتی ہوگی؟ ارے بھائی سفر اور سیر سے فرق ہے۔ رب نے محبوب کو سیر کرائی، اگر سیر اتنی تیز ہے تو سفر کتنا تیز ہوگا؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، جب امتی پکارے محبوب کو تو محبوب کے لیے دور نزدیک پھر سب فاصلے سمجھ جاتے ہیں۔ لیلت رات کے قریب حصے سے میں قبل ہے اسرا بھی اپنے خاص بندے لو جی یہ تو دیکھیں نا، تم کہتے ہو نبی نور ہے، یہ قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیں بھائی، اگر نبی نور ہے تو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو سیر کرایا ہے، یہاں پر تو بشر آ گیا۔ ارے بھی قرآن پڑھ کے دیکھو نا، اللہ نے فرشتوں کو نور کا بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من بیمار وہ میرے تکریم والے عظیم اور تعظیم والے بندے ہیں، اللہ فرشتوں کو عبد کہہ رہا ہے، اور عبد کا معنی یہ نہیں کہ بشر ہے، عبد کا معنی ہے عبد کا معنی ہے عبادت کرنے والا۔ بھائی نہیں جی، جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو عبد ہے، آپ کو گروہ کہتے ہیں، دیکھنا نبی کی بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، نبی کی دو پیر، ہمارے بھی دو پیر، نبی کی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں۔ ارے بھائی دیکھو وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، وہ بھی ہمارے جیسا، ہم بھی ان کے جیسے۔ ارے بھائی مان لیا بشر کہتا ہے کہتا ہے،
کیا کرے؟ آپ جانتے ہیں جوتی اٹھا کر اس کے سر پر وہ ظالم فتوحتہ مار جا، اس میں شک نہیں کہ تیرے بھی دو پیر میرے بھی دو پیر، تیری بھی دو آنکھیں میرے بھی دو آنکھیں، تیرے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، لیکن یاد رکھ ہے بیوی بیوی ہوتی ہے اور ماں ماں ہوتی ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، شوہر شوہر ہوتا ہے۔ ارے یاد رکھ لے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے نبی ہوتا ہے، ہوتی ہوتا ہے۔ اگر نبی کو بشر کہتا ہے نا، تو جب اللہ کے نبی پیارے موسیٰ کے امتیوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ کے نام پر اس وقت ایمان لائیں گے جب تو اپنا رب ہمیں دکھائے گا۔ یہ قرآن ہے۔ جب 40 بندے لے گئے، یا اللہ یہ دیکھ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا چلو دیکھ لیں۔ جب اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو آپ جانتے ہیں کیا قرآن کا واقعہ ہے، وہ جو بشر گئے تھے، 7 نبی ہیں، بشر بھی 7 ہیں، جب تجلی ڈالی نبی بے ہوش ہو گئے، بشر ہلاک ہو گئے، نبی بے ہوش ہو گئے، بشر ہلاک ہو گئے۔ ارے بھائی تم نبی کو بشر کہتے ہو، بشر کا حال ہو گیا۔ نبی آقا اللہ کے پیارے نبی محمدی موسیٰ علیہ السلام کے خودی کو ہلاک ہو گیا، اللہ کے نبی لگے ہو، تو بتاؤ بشر کسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے تو نہیں۔ اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ محبوب بشر بنانا تیرے لیے ضروری نہیں کہ تو بشر بن کے جا رہا ہے، بلکہ بشر بن کے جانا تیرے غلام کے لیے ضروری ہے۔ ان کو پتہ چلے اس کی جزا کیسا ہے۔ اگر اب پر اور بھی ہم تشریح کرنا چاہے نا تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرحال اس سے آگے چلتے ہیں۔ لیکن رات کے قریب حصے وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، آؤ قرآن کریم کی پیش کرتے کہ جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے بھئی یہ کس طرح ہو گیا رات کے حصے میں گئے تھے، کیونکہ کافروں کا طریقہ ہے نا کہ اتنی دور گئے بھی آج بھی گئے، یہ تو ہم نہیں مانتے بھائی۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، جب پتہ چلتا ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو آپ نے اپنی محفل میں فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئی؟ عفریت جن نے کہا میں لاتا ہوں، فرمایا کتنی دیر میں؟ جی یہ محفل ختم ہو گئی تو مجھ سے پہلے لے لاؤں۔ فرمایا نہیں اس سے بھی پہلے آپ کا غلام آسم بن رات کر گیا تھا، حضور مجھے اجازت دے تو میں نہ جاؤں۔ فرمایا تو کتنی دیر میں لائے گا؟ حضور آنکھ جھانکو گے اس کے جھپکنے سے پہلے کیا نبی کے پاس طاقت نہیں؟ نبی کے پاس بھی طاقت تھی، اللہ کے نبی بھی طاقت تھے، لیکن یہاں پر اللہ بھی اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ بتانا چاہتا ہے، ارے نبی کی طاقت پر اعتراض کرنے والوں، اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا جو نبی کا خدمت گزار ہو وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ 100 میل دور سے آنکھ جھانکنے سے پہلے تخت لے کر آ جاتا ہے۔ اگر نبی کی خدمت کرنے والا غلام امتی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جو ہے ہی احکم الحاکمین، جو ہے ہی کل کائنات کو بنانے والا، جو ہے ہی رب العالمین، جو زمین و آسمان کو بنانے والا، تو بتاؤ رب اپنے محبوب کو رات کے قریب حصے میں مکان سے لامکان تک سیر نہیں کرا سکتا؟ وہ رب بھی طاقت رکھنے والا ہے۔ اگر بندے طاقت رکھتے ہیں تو رب بھی طاقت رکھتا ہے، بندوں کو تو رب نے طاقت رکھتا ہے۔ آؤ ایک اور واقعہ یہاں پر کلیل کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ حضرت جنید آپ کے مرید کے جو دریائے دجلہ پر غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ نے اپنے کپڑے اتار کر دریائے دجلہ میں گوتا لگایا نا، تو جب آپ نے گوتا لگا کر پانی سے باہر نکلنا چاہا، سر اٹھایا تو آپ ہندوستان پہنچے۔ کہاں دریائے دجلہ، کہاں ہندوستان؟
اور وہاں جب نکلے تو وہاں آپ نے کیا کیا؟ وہاں پر رہے، شادی بھی کی، اپنے بچے بھی پیدا ہوئے، بچے پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصہ کے پاس اب دیکھیں یہ مرید ہے حضور جنید بغدادی، دریائے نجرہ میں ہوتا لگایا تو ہندوستان سے نکلے، وہاں پر رہے، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے اور کئی عرصہ وہاں پر رہے۔ پھر ایک دن اس دریا میں کہیں ہوتا لگایا، جب سر بال سے نکالا تو وہی دریائے نجرہ، وہی دریائے نجرہ ہے۔ کپڑے وہیں کے وہیں پڑے، کپڑے پہنے، جب اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس نماز کا وقت تھا اس نماز کے لیے وہی نمازی وہی نمازی نماز بھی وہی ہے۔ تو بتائیں کہاں ہندوستان میں چلے گئے، کہاں بیوی کی شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے، کئی عرصہ تک وہاں بھی رہے، جب واپس آئے تو کیا ہے؟ وہیں کے وہی کپڑے پڑے ہوئے، وہی نماز ہے، وہی نمازی مذکر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہاں پر جنید بغدادی کے مرید اتنے عرصے اگر گزر جائیں تو بیوی بھی ہو جائے، بچے بھی ہو جائے، عرصہ بھی گزر جائے، واپس آئے تو وہی نماز کا ٹائم ہے، تو رب کیا وقت کو روک دیتا ہے۔ تو بتاؤ جب محبوب گئے تھے، ایک یہاں پر نکتہ یہ ہے کہ 18,000 ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ 18,000 سال لگے تھے معراج میں، لیکن لفظ کیا ہے؟ قلیلاً قلیل سے۔ وجہ کیا ہے کہ جس طرح جسم سے جان سے نکل جائے گا تو انسان کیا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی جب محبوب اس کائنات سے لامکان تک گئے تو کائنات والے کی جان ہی جائے، کائنات والوں کی جان ہی نکل گئی، وقت ٹھہر گیا، رب نے جتنا چاہا جتنی دیر چاہا اپنے پاس بٹھا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ جلوے دکھائے اپنے اور جب پھر واپس آئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، وہ 50 نمازیں، پھر آنا پھر جانا، پھر آنا پھر جانا۔ ارے بھائی کتنا وقت لگا ہے؟ تو کیا ہے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات والوں کی جان ہے، اس صورت میں جان آقا کے جانے جہان آقا سچ آسان کے رفت نشان آقا جس شان کے نشان سب۔ ارے نبی کو نہ ماننے والوں، نبی کے علم پر، نبی کے غیب پر، نبی کی ذات پر، نبی کی معجزات پر اعتراض کرنے والوں، تمہیں یہی نہیں سمجھ آیا کہ محبوب ہے ہی ان کائنات کی جان؟ محبوب نہ ہو تو جان نہ ہو تو جسم بیکار ہے۔ ارے بھائی محبوب ہو تو یہ کائنات بھی بیکار ہے، یہ کائنات کی بچے۔ فرمایا کہ محبوب جب تک آپ کی موجود ہے میں ان پر آزاد ہوں۔ ارے بھائی کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ زمین پھٹی ہو، اور کبھی میں دیکھا ہے کہ تحریر پر لکھا گیا ہو، اور میں کبھی دیکھا ہے کہ چہرے پھٹ گئے ہو، کبھی دیکھا ہے نشانی پر لکھا ہو۔ کیوں؟ رب نے وعدہ کیا تھا محبوب جب تک تم بھی ہوئی ہے عذاب۔ یہ عذاب جو آئے گا یہ اپنے آپ خود لے کر آئے گا، یہ خود آئیں گے، اپنے چہرے خود تبدیل کریں گے، میں نہیں کریں گے، کیونکہ تیرے ساتھ جو وعدہ کر دیا ہے، دیکھیں نا کہ چہرے ہم خود تبدیل کریں گے، رب نے تو نہیں۔ محبوب کی صورت بھی سوچنی، سیرت بھی سوچنی، اور اس سے آگے چلے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اب قرآن میں جو ذکر کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اب اس میں حکمت کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ تو مکان سے لامکان تک گئے، لیکن قرآن نے یہ ذکر کیا کہ سورہ بنی اسرائیل مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس میں حکمت تھی۔ تو آؤ اس کی حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں۔
کہ ایک شخص فیصل آباد میں ایک بچہ پیدا ہو، فیصل آباد سے جوان بھی ہے اور کبھی بھی وہ فیصل آباد سے محرم نہ لیا۔ ایک دن وہ اچانک لوگوں سے کہے ارے بھائی میں امریکہ گیا، رات کو گیا تھا، رات کے قریب سے بندہ جا سکتا ہے ہوائی جہاز کتنی سفر میں 4 گھنٹے، سعودی عرب 4-5 گھنٹے لگتے، 4-12 گھنٹے میں آرام سے جاؤ گے، تیز رفتار کیونکہ وقت کے حساب سے۔ اور جب لوگوں سے کہے میں امریکہ گیا تھا، میں نے سیر کی، یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا، فلاں دیکھا، اب لوگوں نے امریکہ دیکھا ہی نہیں، کیا اس سے سوال کریں گے؟ ابھی بھی نہیں کریں گے بھائی، جس نے دیکھا ہی نہیں تو وہ سوال کیوں؟ میں نے نہیں دیکھا، میں کیوں پوچھوں گا بھائی تو کیا تھا، تو نے فلاں ہوٹل کہاں پر ہے بھائی؟ وہ فلاں ایک چوک تھا، وہاں پر کیا تھا بھائی، تو نے دیکھا جو ہے؟ جب میں نے نہیں دیکھا تو میں سوال کیسے کروں گا؟ اب اگر وہی کہے کہ میں سعودی عرب میں مکے میں نہیں گیا، مدینے میں نہیں گیا، رات کو سیر کر کے واپس بھی آ گیا، اب جی مکہ بھی دیکھو، مدینہ بھی دیکھو، وہ سوال کو کریں گے ارے بھی بتا مکے میں گیا، سب مطلب کس طرف ہے؟ ارے بھی جنت البقیع کس طرف ہے؟ ارے بھائی وادی جن کس طرف ہے؟ ارے بھائی بتاؤ تو صحیح، جب مکے میں گئے تھے آب زمزم کہاں پر ہے؟ ارے بھائی بتاؤ کسی حدیث کہاں پر ہے؟ ارے بھائی بتاؤ کسی مصطفیٰ کہاں پر ہے؟ جس نے دیکھا ہے وہ ایک سوال کرے، تو بتاؤ اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو ذکر کیا تھا، عرب والوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی، عرب والوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی۔ اگر اللہ فرماتا میرا وحی تو مقاصدہ مقاصد ہے، لیکن ذکر مسجد اقصیٰ کا کیوں کیا؟ یہی وجہ ہے کہ جب محبوب کہیں گے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیا تھا، وہ کہیں گے ہم نے تو دیکھیے، بتا اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، ستون کتنے ہیں؟ تو جنہوں نے دیکھا ہے وہ سوال کریں گے میرا محبوب کہاں ہے؟ اور جب بتا دے گا تو ماننے والے مان جائیں گے، اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر مان جائیں گے وہ مقام سے مقام تک ہوتا ہے۔ یہ تھی حکمت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا۔ اب یہ صرف آپ کو یہاں تک لے کر آیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں، یہ آگے کی سن ہے کہ جو بے شک سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔